نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، تاریخ انسانیت میں بے شمار اقوام، بادشاہتیں، انسان، عہدے، رتبے اس دنیا میں آ چکے۔ بڑے بڑے عہدوں پر معمور لوگ، بڑے بڑے رتبوں پر اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ اس دنیا سے جا چکے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، ان کا انتخاب پوری دنیا میں انبیاء کے بعد صحابہ کے دلوں کو اللہ نے نور ایمان سے منور فرمایا اور ان کو چنا
ان کے ایمان کی گواہیاں لی اللہ نے، امتحان ڈالے، اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کی اطاعت، آپ کے منہ سے نکلی بات کو من و ان ماننے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کے سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں دیے، آیات نازل فرمائیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار صحابہ میں سے اولیت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اعلان فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، بدقسمتی سے جب محرم کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو اس مہینے میں بڑی بدقسمتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ماہ محرم الحرام میں مسنون عبادات کا تذکرہ ہو کہ اس ماہ مبارک کی افضلیت کیا ہے، نبی کریم کے معمولات کیا تھے، الٹا اس مہینے میں کچھ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو ان برگزیدہ ہستیوں صحابہ کرام کے بارے میں اعتراض کے پلندے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور نقل کفر نباشت، ایسی بد کلامیاں، سب و شتم اور غلیظ گوئیاں بکتے ہیں کہ جو کسی بھی ایمان والے کے بس میں نہیں ہوتا کہ ان کی اس بد کلامی کو سنا جا سکے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں مختصراً ہم صحابہ کرام کی عزت و عظمت اور رفعت و بلندی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی اس کے بارے میں، اور کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو پوری دنیا کی انسانیت میں سے اعلیٰ ترین چنا اور ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیے، ان سے اپنی رضا کی آیات نازل فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی فرمایا کہ وہ مہاجر صحابہ اور وہ انصار صحابہ جو مدینے میں رہنے والے تھے، جو ایمان لانے میں سبقت لانے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، باغات تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شفاف پانی کی نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک چکر لگے گا، کوئی ٹرپ ہوگا اور وہ ٹرپ ختم ہو گیا تو باہر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابدی جنتیں ان کو عطا کر رکھی ہیں اور ساتھ ان کو بھی خوشخبری دی ہے کہ جو ان کی پیروی کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت ان کو بھی ان جنتوں کا مالک اور وارث بنا دے گا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف عقیدت کے طور پر، ہم نے تو صحابہ کو دیکھا نہیں، ہم نے تو ان کا دور نہیں پایا، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اچھے لوگ تھے، اچھے ایمان والے لوگ تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اپنی کتاب حکیم قرآن مجید کے اندر۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے اے پیغمبر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اللہ راضی ہو گیا۔ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اور نبی کریم نے بیعت لی تھی ان سے۔ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک افواہ پھیلی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ہوئے نہیں تھی قتل، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان غنی اتنے پیارے تھے کہ آپ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر ہم مدینہ واپس نہیں جائیں گے، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اس درخت کے نیچے، جس کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی نے صحابہ سے بیعت لی اور آخری ہاتھ اپنا اوپر رکھا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے ان کی گواہی دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب جن سے اللہ راضی ہو گیا، میرے عزیز بھائیوں، یہ جو بدبختی کی جاتی ہے ان کی ذات پر، ان کے کردار پر بات کی جائے تو کوئی ایمان والا یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو لگام ڈالی جائے، ان کو روکا جائے۔ دیکھیں، ہر بندے کی دینی وابستگی کسی نہ کسی ذات، کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہاں تک فرما دیا
کہ مشرکین کے جو جھوٹے خدا ہیں تم ان کو بھی برا بھلا نہ کہو، ہم نے ان کو دعوت توحید ضرور دینی ہے لیکن ان کے خداؤں کو گالیاں نہیں دینی ہے، کیونکہ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ تو بد کلامی حل نہیں ہوتی۔ جب بھی کسی ہستی کے ساتھ جو کسی کا مذہبی پیشوا ہو، رہنما ہو، مرشد ہو، ہم اس کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو پھر قرآنی آیات بھی سناتے رہو، وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہو، ہم سارے دعوے دار ہیں نا توحید کے کہ ہم توحید والے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں مشرکانہ معاملات سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر دعوت دینی ہے تو پھر حکمت سے دینی ہوگی، ایسے نہیں کہ کسی کو پکڑ لیا اور اس کو اچھا خاصا برا بلا کہہ کر کہا، یہ امید رکھی کہ یہ لوگ میری دعوت کو مان لیں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کبھی کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کی، اختلاف ضرور رکھا ہے اور دلیل کی بنیاد پہ رکھا ہے، لیکن آج تک کارٹون اور خاکے بھی بنائے گئے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ کسی نے یہ لکھا ہو کہ ان کے جو نبی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بد کلامی کیا کرتے تھے، ان کی زبان بری تھی، یہ کسی نے نہیں لکھا۔ اور گالم گلوچ تو میرے عزیز بھائیوں یہ ویسے بھی بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عام حالات میں ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، آپ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب جھگڑا پڑ جائے۔ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ گھر کے اندر یہاں پر تو اتنی بدبختی ہوئی پڑی ہے کہ اولاد والدین کو گالیاں بک رہی، ماں کو گالی دی جا رہی ہوتی ہے، بہنوں کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، سگے بھائی آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو ماں اور بہن کی گالی دیتے ہیں، اس وقت ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اور حدیث رسول ہے المستبان، ایک دوسرے کو گالی دینے والے، ماں کالا، جو کچھ بھی وہ بکیں گے، گالم گلوچ کرتے ہوئے جو کچھ بھی وہ گالیاں دیں گے، فعلی البادی، تو اس کے سارے کا سارا گناہ ابتدا کرنے والے پہ، جس نے گالی دینے میں پہل کی ہوگی نا سارا گناہ اس کو جائے گا، حتیٰ ما لم یعتدل مظلوم، حتیٰ کہ مظلوم حد سے نہ گزر جائے۔ جس کو گالی پڑی ہے اب وہ حد کراس کر جاتا ہے، یعنی کہ گالی دینے والا تو چپ کر گیا، گناہ تو اس کو ہوا، ابتدا اس نے کیے، لیکن جس کو پڑی وہ گالیاں دیے ہی جا رہا ہے، اب حد سے بڑھ گیا تو پھر اس کو بھی گناہ ہوگا۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے۔ اور صحابہ کے اوصاف دیکھیں نا، اللہ کو وہ اتنے پیارے تھے کہ اللہ نے ان کی صفتیں قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں، اشداء علی الکفار، پہلی صفت یہ بتائی کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، وہ کافروں پر دین کے معاملے میں نرمی نہیں کرتے، اسلامی شعار کے معاملے میں نرمی نہیں کرتے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ کتنی بڑی بڑی دشمنیاں تھی صحابہ کی اسلام سے پہلے، یہ اوس اور خزرج کے معاملات، نسل در نسل لڑائیاں چلی ان کی، لیکن جب دین اسلام آ گیا سب کچھ ختم کر دیا، معاف کر دیا ایک دوسرے کو، اور کبھی بھی صحابہ کرام ذاتیات کے لیے ایک دوسرے سے نہیں لڑتے تھے۔ ہماری لڑائیاں کون سی میرے عزیز بھائیوں؟ کاروباری لڑائیاں، کاروباری تعلقات خراب، ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں پر لڑائیاں، زمین جائیداد پر لڑائیاں، انا پرستی پر لڑائیاں، کہ میں جی گھر میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، انہوں نے میری بات نہیں سنی، اتنی عزت نہیں دی گئی جتنی میں سوچ رہا تھا، اس بات پر لڑ کر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ شادیوں بیاہ پہ جاتے ہیں، اگر وہ لوگ مصروف ہوں جن کی بچی یا بچے کی شادی ہے، اگر وہاں پر ہمیں زیادہ اہمیت نہیں دی گئی تو لوگ اس بات پر ناراض ہو کر کے چلے جاتے ہیں کہ لو جی میں گیا تھا انہوں نے تو بلایا ہی نہیں مجھے سیدھے۔ میرے عزیز بھائیوں برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے یہ صحابہ کی صفت بیان کی ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم ہیں، کبھی بھی آپس میں سختی نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں، نمازوں میں مشغول تھے صحابہ کرام۔ ایسے تو نہیں ان کی تعریف ہو گئی کہ ان کے کوئی عہدے اللہ نے دے دیے ہو، کوئی سفارش کروائی ہو، کہ انہوں نے پیسہ لگایا ہو کہ جی ہماری تعریف قرآن میں لکھی جائے، ان کے عمل کی وجہ سے اللہ نے گواہیاں دی۔
اب چونکہ قرآن مکمل ہو چکا ہے، ہمارے بارے میں گواہیاں نازل نہیں ہو سکتی، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آج بھی ہمارے میں سے ہر ایک شخص کی گواہیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ڈیٹا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو سارا ہی پتہ ہے۔ یہ جو گواہیاں فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، یہ اتمام حجت کے لیے ہیں کہ ہر بندے کو قیامت کے دن لفظ بلفظ بتایا جائے کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر تم سے یہ نیکی سرزد ہوئی، اور فلاں بندے کو کہا جائے تم سے یہ گناہ سرزد ہوا، گواہی کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی کہ وہ سجدوں میں مشغول رہتے ہیں، رکوع میں مشغول رہتے ہیں۔ ہماری نمازوں کے کیا حال ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ اور پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی ہر وقت کوشش اپنے رب کی رضا تلاش کرنے میں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ہر وقت وہ کام کیا کرتے تھے جن سے اللہ راضی ہوا کرتے تھے۔ ہمارے کام، ہم نے کبھی سوچا کہ ان سے اللہ راضی ہے ناراض ہے؟ ہم کوئی بھی دنیاوی کام کرتے ہیں، صحابہ کرام تو دنیاوی معاملات بھی، دنیاوی کام کرنے کے لیے بھی اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں وہ کام بتائیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ ہمارے سوال علماء سے یہ ہوتے ہیں، ہمارے سوال اعمال کے لحاظ سے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی والے سوال ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی اللہ ہم سے شاید راضی ہے کیونکہ پیدائش مسلمان ہے۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں، یہ فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اس بات میں نہیں ہے کہ کس گھر میں پیدا ہو گئے، کس خاندان میں یا کس مذہب میں پیدا ہو گئے۔ فضیلت اس بات میں ہے کہ عمل کیا کیے۔ کوئی سید ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، اپنے آپ کو جو مرضی خاندان بنو ہاشم کا کہے، بنو قریش کا کہے، کہیں کا مرضی اپنے اوپر ٹیگ لگاتا رہے، لیکن اس کے اعمال فیصلہ کریں گے کہ یہ اللہ کی رضا والا بندہ ہے یا اللہ کی ناراضی والا بندہ ہے۔ اور عزیز بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے دور کو بہترین دور قرار دیے۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے۔ اب نبی کریم کا دور کون سا دور تھا؟ جس میں خود اللہ کے پیارے پیغمبر اور صحابہ تھے۔ نبی کریم اور صحابہ جس دور میں تھے، دین اسلام کا سب سے بہترین دور یہ دور تھا۔ ثم الذین یلونہم، اور پھر فرمایا ان کے بعد وہ دور ہے جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی تابعین کا دور۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ دور جو ان سے جڑا ہو، یعنی تبع تابعین۔ قرن ایک صدی کو کہا جاتا ہے، 100 سال کو ایک قرن کہتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کا دور سب سے اعلیٰ دور ہے، اور اس اعلیٰ دور پر آج کا بندہ بیٹھا ہوا اعتراض کر رہا ہے۔ کئی لوگ فلاسفر سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر آ کر کہتے ہیں کہ اما عائشہ نے یہ کر دیا، میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا، حضرت علی نے وہ کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم ہیں کون ان کے بارے میں فیصلے کرنے والے؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ لوگ اس بحث میں اس حد تک جاتے ہیں کہ آپس میں جھگڑے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں اہل رسول اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں۔ اہل بیت سے کون محبت نہیں کرتا؟ وہ بھی مسلمان، اور اہل بیت سے محبت بھی نہ کرتا ہو تو اس کی مسلمانی کہاں رہ جاتی ہے؟ نبی کریم کے گھر کے افراد سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم کی کسی بیوی سے نفرت ہو۔ اہل بیت سے مراد گھر کے افراد ہیں، 5 نہیں ہے صرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 4 یہ ہیں، اور نبی کی ساری بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، حضرت عائشہ بھی اہل بیت میں سے گھر والی ہیں، نبی کریم کی گھر والیاں تھیں وہ، اور ہمارے لیے مومنین کی مائیں ہیں وہ عورتیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دعوے کرنا کہ جی میں تو اہل بیت والا ہوں، اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں رکتی، چلو ایک بندہ صرف دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ اپنی محبت کو جتلانے کے لیے بعض صحابہ کے بارے میں غلط گمان کرتا ہے، صحابہ کے اوپر زبان درازی کرتا ہے کہ میں اہل بیت والا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جب اللہ ان کو بخش چکے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟
جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اونٹ پیش کیے تھے تو آپ نے فرمایا تھا عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جنت آپ کے لیے لکھ دی جا چکی ہے۔ بدری صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو صحابہ بھی بدر میں شامل ہوئے اللہ نے ان کی بخشش کے فیصلے کر دیے۔ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں نبی کریم نے نام لے لے کر فرمایا ہے کہ فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی۔ اب ہم یہاں پر بیٹھ کر کہیں ام المومنین پر ہی بات کھڑی کر دیں، کیا نفرت ہے لوگوں کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لو جی انہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا قاتل عثمان کے مواخذہ کے لیے کہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا لہذا اس کا مواخذہ کرو۔ وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مل گئے۔ اس وقت کے کیا حالات تھے، ام المومنین ہیں، آگے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کی بہن نبی کریم کی بیوی ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں پارٹی حق پہ تھی اور فلاں نا حق تھی۔ میرے عزیز بھائیو اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ میں آپ سے دستبستہ گزارش کروں گا اس طرح کی بحث نہیں نہ پڑے۔ ہمارے سے یہ سوال ہونا ہے قبر میں یا حشر میں کہ جی کون سا گروہ حق پہ تھا۔ وہ اللہ کے معاملات ہے جس دور کو ہم نے دیکھا نہیں، اور یہ ساری گفتگو کس بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے؟ تاریخی روایات کی بنیاد پہ۔ کوئی حدیث نہیں ہے ایسی صحیح حدیث کہ جس میں ثابت ہو جائے کہ کون حق پر ہے کون گناہ پہ۔ تاریخ کسی کی کچھ کہتی ہے کسی کی کچھ کہتی ہے، کوئی تاریخ لکھنے والا کوئی بات کرتا ہے۔ تو ہم صرف تاریخی حوالوں کی بنیاد پر صحابہ کرام پر سب و ستم شروع کر دیں کہ فلاں ٹھیک تھا فلاں غلط تھا۔ میرے عزیز بھائیو ہر صحابی کی عزت کرنی ہے، ہر صحابی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی رفاقت کے لیے پتہ کیوں چنا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا اور ان میں سے سب سے بہترین دل نبی مکرم کا پایا اور ان کے لیے نبی اور رسول کا عہدہ رتبہ قائم کیا۔ پھر اللہ نے پھر انسانوں کے دلوں میں دیکھا تو اپنے نبی کے اصحاب چنے، اللہ نے چنے ہیں۔ یہ نبی کریم نے دعا نہیں کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ اللہم اید الاسلام بعہد العمرین، اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما کسی ایک عمر کے ساتھ۔ نبی کی مانگے ہوئے ہیں وہ، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اس بنیاد پر کہ نبی کریم نے اپنی دعاؤں میں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ان ہستیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی کے بارے میں بھی اعتراض ہے۔ یہ سارا میڈیا کا دور ہے، اور اس میڈیا کے اندر بعض اوقات کسی کو بہت اٹھا دیا جاتا ہے کسی کو گرا دیا جاتا ہے۔ شہادتیں تقریباً ہر مہینے میں ہوئی ہیں۔ اگر آپ تاریخ اسلام پڑھنا شروع کر دیں نا تو آپ کو بڑی بڑی شہادتیں ملیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، خود نبی کریم کی شہادت ہے، حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہے۔ بدری صحابہ کتنے تھے جو شہید ہوئے، احد میں کتنے شہید ہوئے، غزوہ خندق میں کتنے شہید ہوئے، مختلف شہادتیں موقعوں پر موجود ہیں۔ تو کیا ہر شہادت کے موقع پر سوگ اور علم اور اس طرح کے معاملات کرنے شروع کر دیے جائیں، اور سوگ باقاعدہ پری پلان طریقے سے منائے، جبکہ حدیث موجود ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ ہی نہیں کر سکتے؟ 3 دن سوگ ہے، اعلیٰ رتبے اور مقام پا گئے، وہ تو دعائیں مانگا کرتے تھے شہادتوں کے لیے، اور بڑے بڑے پھر کلابے ملائے جاتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، بدر کے بعد بھی زندہ ہوا ہے، احد کے بعد بھی زندہ ہوا ہے، خندق کے بعد بھی زندہ ہوا ہے، ہجرت رسول پر بھی زندہ ہوا ہے۔ ہر دور میں اسلام زندہ کیا ہے۔ اللہ کے جو برگزیدہ بندے تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دے دے کر اسلام زندہ کر کر کے کربلا تک پہنچایا۔ تو یہ دھڑا بازی، اس سے بچنا ہے ہمارے لیے۔ تمام صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ نبی کریم نے فرمایا ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، اس میں ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ جی انبیاء کے بعد ہمارے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ اور ایک نے دعویٰ کیا کہ نہیں،
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کوئی نبی بھی اتنی فضیلت نہیں رکھتا جتنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ درجے کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کا کیا مقام اور درجہ؟ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ محرم کے مہینے میں بڑی بحث و مباحثہ ہم نے بھی سنی ہے، ہم سے بڑے سوال بھی کیے گئے۔ اچھا، پھر سوال کرنے والی جو امت ہے، احباب ہے، وہ بھی پھر ایسے ایسے سوال ان موقعوں کے بارے میں کرتے ہیں جن کا ہماری دنیا اور آخرت سے ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں تفتیش کریں، سوال کریں جن کا ہماری ذات یا معاشرے سے تعلق ہے۔ ہم ان ہستیوں تک نہ پہنچ جائیں، ان چیپٹرز کو کلوز کر دیں۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، اللہ فیصلے کر رہے ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ جو فیصلہ فرمائیں گے اس مالک کی مرضی کی بات ہے، ہم نے نہیں فیصلے کرنے۔ ہر صحابی کو عزت دے اور ہر مذہبی پیشوا یہ بھی بات یاد رکھیں، میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کی، کسی کے مذہبی پیشوا کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، دعوت اسلام ضرور دینی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں اور فلانا بندہ کو مشرکانہ روش میں مبتلا ہے، دعوت دے سکتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ، اچھے اچھے واعظ و نصیحت کرو اس کو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، بحث ہو جاتی ہے، پھر احسن انداز سے اپنی گفتگو کرو، دلائل دو، لڑائی نہیں کرنی۔ مناظروں میں گتھم گتھا، گالم گلوچ، ایک دوسرے کی مسجدوں میں پابندیاں لگ چکی ہیں کہ کوئی کسی کی مسجد میں نہ جائے۔ ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں۔ یہ مسجد کسی ایک جماعت کی نمائندہ مسجد نہیں ہے، یہاں پر جو مرضی آ کر نماز پڑھے کوئی نہیں روک سکتا۔ پاک پتن کی دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، اس سے بڑی مثال ہے آپ کو اور کیا چاہیے کہ مسجد نبوی کے اندر نبی کریم نے عیسائیوں کو جگہ دی تھی کہ بیٹھ جاؤ۔ جو نجران کا وفد آیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر رہو، مہمان نوازی بھی کی اور اپنی عبادت کرو اپنی مذہب اور مسلک کے مطابق، بات بھی کرو مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ اور وہ مباہلہ کرنے کے لیے آئے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے بچے خاندان کو پیش کرنا کہ جو حق پر ہے اللہ اس کو بچا لے اور جو نا حق ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ یہ نیت لے کر آئے بیٹھے ہیں اور نبی کریم اس کو مسجد نبی میں بٹھا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی فلاں مسلک کا داخلہ ممنوع ہے۔ پھر مطلب یہ ہوا کہ مساجد کو بھی ہم نے ذاتی پراپرٹی سمجھا ہو۔ کراچی میں میں پڑھتا تھا، میں ایک دفعہ کسی بندے کی تلاش میں مرکز فیضان مدینہ چلا گیا، یہ جو دعوت اسلامی کا مرکز ہے۔ وہاں پر زور کی نماز کا وقت ہوا تو میں نماز پڑھنے لگا نا، تو میں نے رفع الذہن کیا، وہ ساری صف مجھے دیکھ رہی کہ یہ بندہ ادھر کون سا آدمی، اس کی جو حساسیت تھی، مجھے بھی اس کا اتنا علم نہیں تھا، میں تو روٹین میں تھا کہ مسجد جا کر نماز پڑھتا ہوں، تو وہ سارے لوگ مجھے بڑا غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، پھر جس کی میں نے تلاش کرنی تھی اس کو لے کر میں جامع ابوبکر میں آ گیا اپنے مرکز میں۔ اب وہ سبز پگڑی والا تھا، جب اس نے مرکز میں داخل ہوا تو ہمارے دوستوں نے اس کو بڑا غور سے دیکھنا شروع کر دیا، یہ ادھر کیا کرنے آ گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ آنے دیں، لوگ آئیں گے، بات ہوگی، یا ہم کہیں جائیں گے گفتگو ہوگی تو معاملات کھلیں گے۔ یہ گتھیاں تب بھی سلجھیں گی جب گفتگو ہوگی۔ جب ذہن میں یہ تالے لگا لیے کہ میں نے فلاں عالم دین کی فلاں مذہب مسلک کی بات سننی ہی نہیں ہے تو کیسے حق واضح ہوگا؟ سنائیں گے ہی نہیں تو کیسے حق واضح ہوگا؟ اور اگر انداز برا ہوگا تو پھر بالکل بھی لوگ بات نہیں سنیں گے۔ انداز میٹھا رکھیں، نبوی طریقہ کار رکھیں۔ مکہ کا سارا دور دعوت دین کا دور ہے، ظلم ہوتے رہے ہیں لیکن نبی کریم اور صحابہ نے کسی کے خلاف نہ بد کلامی کی نہ تلوار اٹھائی۔ کہ دعوت دین کا دور ہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، ماریں بھی کھائیں، گرم ریت پر بھی لیٹے، پراپرٹیاں بھی لٹائیں، بچے بیوی بھی چھوڑ کر نکل گئے، لیکن کسی کے خلاف بدتمیزی نہیں کی۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا لب لباب یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ صحابہ کرام سارے ہی ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بڑی عزیز ہستیاں ہیں، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کا احترام ہم نے واجب حد تک کرنا ہے، لیکن اپنے کمنٹ، اپنے رائے کسی صحابی کے بارے میں منفی نہیں دینی۔ لغزشیں ضرور ہوئی ہیں۔ مولانا ارشاد اللہ عصری صاحب نے کتاب لکھی مشاجرات صحابہ، کہ بعض معاملات میں جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا،
फ़िकी इख्तलाफ हो गया, कोई भी मामला हुआ, वो सहाबा भी एक दूसरे का एहतराम किया करते थे। कभी फतवे उन्होंने नहीं लगाए थे कि फ़लाँ का मौक़िफ़ ये। आखिरी उम्र में जाकर ना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रुकू में जाते थे तो अपने दोनों हाथों को घुटनों के दरमियान ऐसे बांध लिया करते थे। हम घुटनों के ऊपर हाथ रखते हैं ना, वो रुकू में जाते हुए दोनों हाथ घुटनों के दरमियान रख कर ऐसे जोड़ के रखा करते थे। अब दूसरे सहाबा के लिए बड़ा अजीब सा मसला था, लेकिन किसी ने भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पर फतवा नहीं लगाया कि ये क्या करते हो। ये जो नंगे सर नमाज हम पढ़ते हैं, एक सहाबी का अमल आता है हदीस में, उनके पास कपड़ा मौजूद था और उन्होंने वह कपड़ा नीचे रख दिया और नमाज पढ़ी। और इस लफ्ज़ पर हम गौर नहीं करते हैं कि बाकी हैरान हुए कि ये क्या कर रहे हैं कि कपड़ा था भी तो सर पे नहीं बांधा। उन्होंने कहा कि मैं तुम जैसों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अल्लाह के रसूल को ऐसे भी नमाज पढ़ते हुए देखा। ये इल्म देने के लिए कि कोई शख्स ये यकीन ना कर ले कि कपड़े के बगैर नमाज होती नहीं, ये मौक़िफ़ भी गलत है। लेकिन अरब का तो रिवाज था पगड़ी का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली पगड़ी बांधा करते थे। तो हमने जो दलील लेनी है बस उसको हरफ़े आखिर समझ कर ना हम दूसरों को इंतहाई गलत कहना शुरू कर देते हैं। भाइयों, बहुत सारी गुंजाइशें हैं दीन के अंदर। अब अपने बात को सही साबित करने के लिए अगले बंदे की सही बात को गलत न कहो। ये जो नमाज़ों के औकात है, इसमें बड़ी गुंजाइश है। जिब्रील अमीन ने 2 दिन आकर नमाज़ें पढ़ाई हैं अल्लाह के रसूल को। अव्वल वक्त में भी पढ़ाई हैं, आखिर वक्त में भी पढ़ाई हैं। अब अव्वल वक्त में हम पढ़ते हैं, आखिर वक्त में हमारे बाकी मुसलमान भाई पढ़ते हैं। हमारी अजान हो जाए तो लोग रोज़े इफ्तार नहीं करते कि अभी हमारी अजान नहीं हुई। कई लोगों को मैंने देखा कि रोज़े की इफ्तारी का वक्त हो गया, किसी अहले हदीस मस्जिद में अजान हुई, उन्होंने रोज़ा नहीं इफ्तार किया कि जी फलानी अजान की आवाज़ आएगी तो फिर करेंगे। और ऐसे ही कोई नमाज किसी वजह से लेट हो जाए तो इस हद तक दोस्त फतवे देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी भी नमाजें कोई नहीं है। ये वेले की नमाज और कोयले की टकरें होती हैं, तो ये वेले की नमाजें हैं। एक नमाज का वक्त जब तक ख़त्म नहीं ना हो जाता, उसके दरमियान का सारा वक्त ही नमाज का वक्त है। अव्वल वक्त में क्यों तरगीब दी गई, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। ये बंदा ऐसे लेट करता रहे, सुस्ती का शिकार रहे, वक्त ही गुजर जाए। इसलिए जैसे ही मौका मिले फ़ौरन उसको अव्वल वक्त में अदा कर लिया। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।